بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ وشہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی۔ پروردگار عالم آپ سب مومنین کرام کا پاک و مقدس مقام پہ چل کر آنا، ماہ مبارک سیام میں آپ کی سحریاں افطاریاں، آپ کی تمام عبادات خالق لم یزل قبول فرمائے، اور ان ایام متخصصہ کے دنوں میں بالاخص ماہ مبارک سیام کی بافضیلت، برحمت اور بابرکت دنوں، راتوں، ایام، ساتوں کے صدقے میں خالق لم یزل آپ سب کو اس دنیا میں اور اخروی دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار ختمیہ مرتبت کا ایک مشہور و معروف خطبہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک سیام کے شروع ہونے سے پہلے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تھا۔ میں نے دو جمعے گزر چکے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس خطبے کے متعلق بتایا ہے، تو باقی کچھ چیزیں رہتی تھی تو میں نے کہا آپ صاحبان کو ماہ مبارک سیام کے حوالے سے متنوع کر دوں۔ سرکار نے اپنے اصحاب سے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، آپ کی طرف ایک ایسا مہینہ اللہ کا آنے والا ہے، اس مہینے کو شہر امتی نبی مکرم نے فرمایا ہے، یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ، شعبان شہری نبی نے فرمایا تھا، اور ماہ مبارک سیام شہر امتی میری امت کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک سیام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات پر۔ یہ ایک ایسا مہینہ کہ جو اللہ کے نزدیک برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، یعنی شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ ایسا مہینہ ہے جو برکت کا مہینہ ہے۔ اس کے پہلے 10 دن کو برکت والے ایام کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد والرحمت، اور یہ جو ابھی عشرہ چل رہا ہے ان کو رحمت کے ایام کہا جاتا ہے، اور جو آخری عشرہ چلے گا والمغفرت، ان ایام کو مغفرت والے دن کہا جاتا ہے، یعنی بخشش والے دن کہا جاتا ہے۔ ایسے دن کہ جن دنوں میں انسان اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے کرتا ہے۔ میں صبح توبہ کے متعلق بتا رہا تھا، توبہ یعنی کیا؟ جتنے بھی انسان نے گناہ کیے ہوں، جتنے بھی اللہ کی معصیت کی ہو، جتنی بھی پروردگار عالم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا ہے، اگر انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک ایسی توبہ جو مقبولہ توبہ ہے، یعنی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے اس گناہ کی میرے اللہ نے مجھے معافی دے دی ہوگی، اس کو توبۃ نصوحہ کہا جائے گا۔ کون سی توبہ کا انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے؟ اس توبہ کا کہ جس توبہ کے کرنے کے بعد انسان کو وہ گناہ کرنے کی اللہ توفیق ہی ساتھ کر لے اس انسان سے، یعنی ایک گناہ کرتا رہا انسان، اللہ سے توبہ کی، مالک معاف کر دے، تو دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان لوٹ کر نہیں گیا، بس اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا یقین دیتا ہے انسان کو اللہ نے میرے گناہ کی مجھے توبہ دے دی ہے، معافی دے دی ہے۔ صرف توبہ توبہ کہنے سے اللہ توبہ نہیں دیتا، صرف استغفار کی تسبیح پڑھنے سے اللہ توبہ نہیں دیتا، بلکہ توبہ کیسے دے گا؟ معاف کس صورت میں کرے گا؟ اسی صورت میں معاف کرے گا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ مصمم ارادہ اور مستحکم ارادہ ہونا چاہیے، تو بس پروردگار عالم اس انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ بس جو تیسرا عشرہ آئے گا، وشہر المغفرہ، نبی مکرم نے فرمایا اے لوگوں، مغفرت والا مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے۔ ان اللہ افضل الشہور وایام افضل الایام، اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے۔ نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا جس طرح سے میں سید المرسل ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں،
نبی مکرم نے یہ بھی فرمایا جس طرح سے میں تمام نبیوں پہ فضیلت رکھتا ہوں، اسی طرح جو مہینہ آنے والا ہے یہ تمام مہینوں کا بھی سردار ہے اور تمام مہینوں کے اوپر فضیلت رکھنے والا مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے۔ عند اللہ افضل الشہور و ایام و افضل الایام، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے دن باقی دنوں سے فضیلت رکھتے ہیں، اور ولیالی افضل اللیالی، جس کی راتیں باقی تمام مہینوں کی راتوں پہ افضل اور فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات، جس کے گھنٹے باقی تمام گھنٹوں سے فضیلت اور افضل رکھتے ہیں، جس کے ثانیے، جس کے سیکنڈ، جس کے لمحہ بلمحہ تمام مہینوں کے ساتوں، منٹوں، دنوں اور راتوں پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ایھا الناس، وہ مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد نبی مکرم نے فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ایک ایسا مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے جس مہینے میں منادی تمہیں اللہ کے دسترخوان پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، فرشتے دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت اور فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے، منادی کہہ رہے ہوتے ہیں آ جاؤ، اللہ نے دسترخوان لگایا ہوا ہے۔ جس طرح سے آپ افطاری دے رہے ہوتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں کہ افطاری ہے آ جائے، میں نے دسترخوان لگایا ہوا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے منادیوں کو چھوڑا ہوا ہے، جاؤ جا کر اعلان کرو، ہر جن و انس کو جا کر میری مخلوق کو بتا دو کہ میں عن قریب دسترخوان سجانے والا ہوں، اللہ کی میزبانی میں اس دسترخوان پہ آ جاؤ اور اس دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ کی رحمت سے مستفیض ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، خالق لم یزل معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ کی میزبانی کی طرف اس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے، تمہیں بلایا گیا ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ تمہاری عزت کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں گنہگار کی عزت نہیں کروں گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دسترخوان لگا رہا ہوں امیر آ سکتا ہے غریب نہیں آ سکتا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دسترخوان لگا رہا ہوں اس دسترخوان پہ گنہگار نہیں آ سکتا متقی آ سکتا ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا میں رحمت کے دروازوں کو کھول رہا ہوں، ان دروازوں کے اندر صرف اللہ کے ڈرنے والے آ سکتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی خلاف ورزی اور معصیت کی وہ نہیں آ سکتے۔ اللہ نے کہا عمومی مہینہ آنے والا ہے، میں دسترخوان پہ لگاؤں گا، امیر غریب کے ساتھ بیٹھا ہوگا، گنہگار نمازی کے ساتھ بیٹھا ہوگا، جتنا میں امیر کو عطا کروں گا اتنا غریب کو عطا کرتا چلا جاؤں گا، جتنا میں اللہ سے ڈرنے والے کو عطا کروں گا اتنا میں گنہگار کو عطا کرتا ہوا چلا جاؤں گا، جتنی دعائیں میں گنہگار کی قبول کروں گا ہر شخص کی اتنی دعائیں قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ خالق لم یزل نے انسان کو دعوت دی ہوئی ہے فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح، اے لوگوں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے انفاسکم فیہ تسبیح، جس مہینے میں تمہارا سانس لینا اللہ کی تسبیح شمار ہوتا ہے۔ ایک منٹ میں کتنے سانس لیتے ہو؟ ایک منٹ میں فرض کریں کہ 100 مرتبہ سانس لیتا ہوں میں، ہاں سانس ایک دفعہ اندر کھینچ رہا ہوں ایک دفعہ باہر نکال رہا ہوں، یہ 2 سانس شمار ہوں گے اللہ کے نزدیک، یعنی ایک منٹ میں گویا آپ اللہ کی 100 تسبیحاں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جتنا ثواب آپ کو تسبیح پڑھنے پہ مل رہا ہے ماہ مبارک سیام میں اتنا ثواب آپ کو سانس لینے میں مل رہا ہے۔ کتنا قریب ہے وہ اللہ، کتنا رحمان ہے وہ اللہ کہ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف گنہگار اگر سانس لے گا تو اس کو ثواب، اللہ نے کہا جو بھی اس مہینے میں سانس لیتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے تسبیح شمار کر رہا ہوں میں، سانس لے رہے ہو تسبیح کا ثواب مل رہا ہے، کتنا رحمت اور برکت والا مہینہ ہے خالق لم یزل کا۔ اللہ بہانے سے بخشنا چاہتا ہے انسان کو،